السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے سلیمانی خزانہ، قسط نمبر 3۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شام تک ہم سلیمانی سڑک پر چلتے رہے۔ انفردوس اور سچراغا ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ سچراغا کو تو میں نے منہ نہیں لگایا، البتہ انفردوس سے خوب باتیں ہوئیں۔ میں نے پوچھا، انفردوس یہ سڑک کس نے بنائی تھی؟ وہ بولا، جناب یہ کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ بوڑھی جادوگرنی کا گول بھی جیسے دنیا جہان کی باتیں معلوم ہو، اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ سڑک ہم لوگوں کے اس علاقے میں آنے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، تم لوگ یہاں کب اور کہاں سے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہم سینکڑوں سال پہلے شمال کی طرف سے آئے تھے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار اور مٹی بڑی زرخیز معلوم ہوئی تو ہم یہیں آباد ہو گئے۔ اس علاقے میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کے 3 طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت محفوظ ہے۔ شروع میں ہم تھوڑے سے تھے، مگر رفتہ رفتہ ہماری آبادی اتنی ہو گئی کہ دنیا کا کوئی قبیلہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب طوالہ بادشاہ اپنی فوجوں کو جمع کرتا ہے تو میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہ ملک بہت محفوظ ہے، پھر اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انفردوس بولا، پہاڑ صرف 3 طرف ہے، شمال کا راستہ کھلا ہے، ادھر سے کبھی کبھی اجنبی قبیلے لاکھوں کی تعداد میں دل کی طرح ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ ان سے لڑنے کے لیے ہم نے فوج بنائی۔ گویا تمہیں ان اجنبی قبیلوں سے اکثر لڑنا پڑتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، پچھلے 20 برسوں میں ایک ہی بار ہماری آپس میں لڑائی ہوئی تھی، خاصا خون خرابہ ہوا۔ میں نے اس جنگ کی وجہ پوچھی تو انفردوس نے بتایا، ہمارے یہاں دستور ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا لڑکا بادشاہ بنتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے طوالہ کا بڑا بھائی ہم پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے آگے چل کر بادشاہ بننا تھا۔ اتفاق کی بات کہ بیٹا ہوتے ہی ملک میں ایسا زبردست قحط پڑا کہ 3 سال تک فصل نہ ہوئی۔ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ گاگول جادوگرنی نے کہا کہ اس کا بیٹا منحوس ہے۔ اسی جادوگرنی کے کہنے پر ایک روز طوالہ نے اپنے بڑے بھائی کا قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ تو اپنے بھتیجے کو بھی مار دیتا، مگر اس کی ماں اسے لے کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئی۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی اور زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے طوالہ کی مخالفت کی تو انہیں بھی طوالہ نے مار ڈالا۔ میں نے یہ قصہ سن کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ طوالہ اپنے بھائی اور یتیم بچے کا حق مار کر بادشاہ بنا ہے۔ طوالہ کے بھتیجے کا کیا نام تھا؟ انفردوس نے کہا، اگنوسی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اگنوسی ہے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ انفردوس بولا، یہ ہم بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارا دستور ہے کہ جس لڑکے کو بادشاہ بننا ہو، ہم اس کی کمر پر گود کر اسدہ بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی اگنوسی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہم اس کی کمر دیکھیں گے، اگر اس کی کمر پر اسدہ ہوا تو وہ سچا ہے، ورنہ جھوٹا۔ باتوں باتوں میں راستہ خاصا کٹ گیا اور شام کے وقت ہم ایک گاؤں کے قریب جا پہنچے۔ انفردوس نے اپنے ایک آدمی کو ہمارے آنے کی خبر دینے کے لیے دوڑا دیا۔ جب ہم گاؤں سے کچھ دور رہ گئے تو ہمیں فوج کے کئی دستے نظر آئے جو ایک کھلے میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ ہر دستے میں کوئی 300 سپاہی تھے۔ ہمارے قریب پہنچتے پہنچتے میدان میں 12 دستے جمع ہو گئے۔ انفردوس نے ہمیں بتایا کہ وہ سلامی دینے آئے ہیں۔ ان کے لمبے لمبے نیزے شام کی سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ جب ہم ان سپاہیوں کے قریب سے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ اتنے تندرست اور ہٹے کٹے جوان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی قد 6 فٹ سے کم نہ تھا۔ ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک نیزہ اور دوسرے میں لوہے کی ڈھال تھی جس پر سفید چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے نیزے ہلائے اور کم کم کہہ کر سلامی دی۔ پھر وہ ہمارے دائیں بائیں چلنے لگے۔ ان کے پیروں کی دھمک سے زمین کانپ رہی تھی۔ گاؤں کے ارد گرد بڑے بڑے لٹھوں کا مضبوط احاطہ بنا ہوا تھا اور سامنے کی طرف ایک بڑا سا پھاٹک تھا۔ ہم پھاٹک میں داخل ہو گئے۔ گاؤں بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ کچے مکانوں اور جھونپڑوں پر چھپر پڑے تھے اور ہر مکان کے آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ تماشیوں میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ وہ گڈ کی سفید ٹانگیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ہمیں ایک بڑے سے کچے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ انفردوس نے کہا، اے ستارے والو، ہم نے گاؤں کے سب سے اچھی جگہ آپ کے لیے چنی ہے۔ اب آپ آرام فرمائیے۔ کچھ دیر میں آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے شہد، دودھ اور گائے کا گوشت حاضر کیا جائے گا۔ مکان کے اندر کھالوں کے بستر بچھے تھے اور نہانے دھونے کے لیے پانی موجود تھا۔
تھوڑی دیر میں کچھ عورتیں مٹکوں میں دودھ، مرتبانوں میں شہد اور بھنے ہوئے بھٹے لے کر آئیں۔ ہمارے لیے گائیں بھی ذبح کی گئی تھی۔ جب گوشت پک کر تیار ہو گیا تو ہم نے انفادوس اور سچراگا کو بلا بھیجا اور سب نے مل کر خوب دعوت اڑائی۔ انفادوس تو ہمارے ساتھ گھل مل گیا تھا، لیکن بادشاہ کا بیٹا سچراگا کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ باتوں باتوں میں نے انفادوس سے دریافت کیا کہ ہم یہاں کب روانہ ہوں گے۔ انفادوس بولا، ہم کل صبح سویرے چل دیں گے۔ میں نے بادشاہ توالا کے پاس اپنے کئی آدمی بھیج دیے ہیں تاکہ اسے آپ لوگوں کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ملک کے سب سے بڑے شہر کا نام لو ہے اور توالا وہیں رہتا ہے۔ یہ کہہ کر کچھ دن بعد کلکوانوں کو سب سے بڑا تہوار ہونے والا تھا۔ اس موقع پر توالا اپنی ساری فوج کا معائنہ کرے گا اور سلامی لے گا۔ پریڈ میں حصہ لینے کے لیے ملک بھر سے سپاہی لو جا رہے تھے۔ اسی تہوار کے دوران میں گاگول جادوگرنی بادشاہ کے دشمنوں کا کھوج لگائے گی۔ چونکہ ہمیں صبح صبح روانہ ہونا تھا، اس لیے ہم سونے کی تیاری کرنے لگے۔ انفادوس اور سچراگا رخصت ہو گئے۔ ہم تھکے ہارے تو تھے ہی، فوراً پڑھ کر سو گئے اور صبح بالکل تازہ دم ہو کر اٹھے۔ لو پہنچنے میں ہمیں 2 دن لگے۔ اتنا سرسبز علاقہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں ہمیں ہزاروں سپاہی ملے جو تہوار میں شریک ہونے کے لیے لو جا رہے تھے۔ دوسرے دن شام کو راستے میں ایک اونچی پہاڑی آئی۔ انفادوس نے کہا، اس کی دوسری طرف لو ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر ہم نے سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑا شہر نظر آیا جو کم از کم 5 میل میں پھیلا ہوا تھا۔ شہر کے شمال میں 2 میل کے فاصلے پر چمٹے کی شکل ایک پہاڑی تھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ شمال ہی میں اور آگے 3 برف ڈھکے ہوئے تھے۔ اونچے پہاڑ کھڑے تھے۔ انفادوس نے ان پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سڑک ان پہاڑوں کے دامن میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، انفادوس بولا۔ اب پہاڑوں میں بہت سی غار ہیں اور بیچ میں ایک بہت بڑا تہہ خانہ۔ اس کی لمبائی چوڑائی کا کسی کو علم نہیں۔ اس تہہ خانے میں ہمارے بادشاہ دفن کیے جاتے ہیں۔ انفادوس ذرا ادھر ادھر ہوا تو میں نے سر ہنری اور گڈ سے کہا، سلیمانی خزانہ ان سامنے کے پہاڑوں میں ہی کہیں ہے۔ اب امپا ہمارے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ فوراً بولا، ہاں، وہاں ہیروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے وہ کنکر پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، البتہ تم گورے لوگ ان کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو۔ یہ ہیرے تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے پوچھا، تمہیں ان باتوں کا کیسے پتہ چل گیا؟ اب امپا ہنسا اور یہ کہہ کر، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور چلا گیا۔ سن ہنری نے کہا، اس آدمی کو کوئی خاص بات معلوم ہے اور یہ ہم سے چھپانا چاہتا ہے۔ ہاں کوارٹر مین، یہ تو بتاؤ کہ میرے بھائی کا بھی کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا، نہیں، امپا نے بھی اس سلسلے میں کافی پوچھ گچھ کی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ہم لو میں داخل ہوئے۔ ہمیں ایک صاف ستھرے اور بڑے جھونپڑے میں ٹھہرایا گیا۔ کھا پی کر ہم نے لمبی تانی اور صبح تک سوتے رہے۔ صبح ناشتے پر ہمیں توالا کا پیغام ملا کہ وہ ہم سب سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا کہ ابھی ہمارے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے نزدیک بادشاہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب دن خوب چڑھ گیا تو ہم نے اپنی رائفلیں اٹھائی اور انفادوس سے کہا کہ اب ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ وہ ہمیں ایک بہت بڑے میدان میں لے گیا جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی اور ایک سرے پر بہت بڑا مکان بنا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کا ڈیرا ہے۔ شاہی مکان سے کچھ دور چند سٹول رکھے تھے۔ ہم ان پر بیٹھ گئے۔ اب امپا ہمارے پاس رائفل لے کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آنے کی دیر تھی کہ میدان فوج سے بھرنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہزاروں سپاہی جمع ہو گئے۔ یکا یک جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک موٹا تازہ آدمی جھومتا جھامتا باہر آیا۔ اس کے پیچھے سرچاگا اور سچراگا کے پیچھے ایک بڑھیا تھی جس کی عمر کم از کم 100 سال تو ضرور ہوگی۔ اس کے چہرے پر جھریوں کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا اور جسم کے نام پر گوشت ہی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کسی نے لکڑی کے ڈنڈے جوڑ کر بڑھیا بنائی ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ موٹا تازہ آدمی توالا تھا۔ آدمی کیا، دیو کا دیو تھا، لیکن بے حد بدصورت، کالا سیاہ رنگ اور موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت مغرور اور سنگ دل آدمی ہے۔ اس نے ذرا بکتر پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک بہت بھاری نیزہ تھا۔ سن ہنری نے میرے کان میں کہا، توالا تو کالا توا نکلا۔ گڈ نے فوراً ہی فقرہ چست کیا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے توے کو لو لگ گئی ہو۔ چونکہ اس شہر کا نام لو تھا اس لیے ہم گڈ کے چملے پر دل ہی دل میں خوب ہنسے۔ اتنے میں توالا نے اپنا نیزہ ہلایا اور پھر سب سپاہیوں سے اسی طرف نیزہ ہلا کر کوم کوم کہا۔ 3 دفعہ یہ سلامی دی گئی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔
اس کے بعد توالا ہم سے مخاطب ہوا، اے گورے لوگوں، مجھے پتہ نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو، پھر بھی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، کوکوانوں کے بادشاہ توالا، آپ بھی ہمارا سلام قبول کریں۔ توالا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ستاروں سے آئے ہو، کیا یہ آدمی بھی وہیں سے آیا ہے؟ اس نے امبمپا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، بے شک، لیکن آپ زیادہ سوال نہ کریں، ہر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر توالا کا پارا چڑھ گیا۔ وہ بولا، ستارے والوں، تم بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو، یاد رکھو کہ تم میرے ملک میں ہو، اگر تم نے تمیز سے بات نہ کی تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ میں نے کہکا لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بھی ذرا سوچ سمجھ کر بات کیجیے۔ اگر ہمیں کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو ہم سارے ملک کو تہس نہس کر دیں گے۔ ہم معمولی آدمی نہیں، ہمارے ساتھی کو دیکھیے، آپ کی نظر سے ایسا کوئی شخص گزرا ہے؟ میں نے گڈ کی طرف اشارہ کیا۔ توالا نے گڈ کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ واقعی ایسا انوکھا حلیہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، انفادوس اور سچراگا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم بہت دور کی چیزوں کو جادو کے ڈنڈے سے مار گراتے ہیں؟ توالا نے جواب دیا، ہاں بتایا تھا، مگر میں نہیں مانتا۔ میرے سامنے کر کے دکھاؤ تو بات ہے۔ چلو، وہ بھی آدمی کھڑا ہے، اسے مار دو۔ میں نے کہا، بے گناہ لوگوں کو مارنا ہمارا دستور نہیں، کوئی جانور یہاں لاؤ، اسے مار دیں گے۔ لیکن توالا ضد کرنے لگا، مجھے تو آدمی مار کر دکھاؤ۔ میں نے تنگ آ کر کہا، ٹھیک ہے، آپ خود وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ یا پھر سچراگا کو بھیج دیجیے، ہم یہیں سے اسے مار ڈالیں گے۔ یہ سنتے ہی سچراگا نے چیخ ماری اور نیزہ پھینک کر ڈیرے میں جا چھپا۔ بیٹی کو ڈرتا دیکھ کر توالا کا ارادہ بدل گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بیل سامنے لایا جائے۔ میں نے سر ہنری سے کہا، اس بار آپ گولی چلائیے، اگر ہر بار میں نے ہی فائر کیا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میرے سوا اور کوئی رائفل نہیں چلا سکتا۔ بیل میدان میں چھوڑ دیا گیا اور سر ہنری نے تاک کر ایسا فائر کیا کہ وہ ڈھیر ہو گئی۔ سب لوگ حیرت سے مردہ بیل کو دیکھنے لگے۔ میں نے توالا سے پوچھا، کیسے بادشاہ سلامت، اب آپ کو یقین آیا؟ توالا نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا، اب آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس جادو کے ہتھیار ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی سے لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کرو گے تو ہم بھی تم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ توالا کچھ کہنے کو ہی تھا کہ وہ بڑھیا چاروں ہاتھ سر پر چلتی ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی شکل و صورت اتنی ہولناک تھی کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اس کا زرد جھریوں سے بھرا چہرہ سال بھر کے بچے کے چہرے کے برابر تھا، بھویں بالکل سفید اور سر گنجا تھا۔ چاند ستاروں، آندھیوں، بارشوں، مرد اور عورتوں، سنو سنو، میری آنکھیں مستقبل کو دیکھ رہی ہیں، میری پیش گوئی کا کان کھول کر سن لو۔ اس کی باتیں ایسی تھی کہ سن کر دل کانپ اٹھتا تھا۔ وہ چند لمحے رک کر دوبارہ چیخی، خون 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 کی ندیاں، خون کے دریا، خون سے لال زمین، مجھے گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کا پورا علم ہے۔ اس کے بعد اس نے ہم سے کہا، اے ستارے کے گورے آدمیوں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں کسی کھوئے ہوئے ساتھی کی تلاش ہے؟ تمہارا ساتھی یہاں نہیں ہے، وہ تمہیں یہاں نہیں مل سکتا۔ اس ملک میں صدیوں سے کوئی گورا آدمی نہیں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ تم چمکیلے پتھر لینے آئے ہو، مگر پہلے خون بہے گا، پھر تمہیں پتھر ملیں گے، سمجھے؟ میری بات پتھر کی لکیر ہے، مگر یہ لمبا تڑنگا سانولا جوان تمہارے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اسے کیا چاہیے؟ اسے نہ پتھروں کی طلب ہے نہ سونے کی۔ اچھا، میں نے دیکھ لیا، اس کے جسم تو خون کی بو آ رہی ہے، اس کے کپڑے۔ بڑھیا کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور ایڑیاں رگڑنے لگی، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ لوگ اسے اٹھا کر ڈیرے میں لے گئے۔ توالا کانپ رہا تھا، اس نے اٹھ کر ہاتھ ہلایا، ذرا سی دیر میں سارا میدان خالی ہو گیا۔ توالا بھی جانے کے لیے مڑا، مگر کچھ سوچ کر رکا اور بولا، گورے لوگوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں مار ڈالوں۔ گاگول نے آج عجیب باتیں کی ہیں، اس بارے میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں ہنسا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جلد بازی سے کام نہیں لیجیے، ہماری جان لینا بچوں کا کھیل نہیں۔ اگر آپ نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو بیل کا ہوا۔ توالا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بادشاہ کو ایسی دھمکیاں دینا اچھی بات نہیں۔ دھمکی تو پہلے آپ نے دی ہے، میں نے کہا۔ اچھا جاؤ، توالا بولا، آج رات ناچ ہوگا، تم ضرور دیکھنا۔ میں کل اس بارے میں سوچوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر توالا اپنے ڈیرے میں چلا گیا اور ہم نے انفادوس کے ساتھ اپنے جھونپڑے کا رستہ لیا۔ جھونپڑے میں پہنچ کر میں نے انفادوس سے کہا، ذرا ٹھہرو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ انفادوس نے جواب دیا، فرمائیے، کیا پوچھنا ہے؟ بندہ حاضر ہے۔
میں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ توالا بہت ظالم آدمی ہے۔ انفادوس بولا آپ سچ کہتے ہیں، ہم لوگ اس کے ظالمانہ حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آج رات ڈائن گاگول ملک کے غداروں کو ڈھونڈے گی اور بے گناہ انسانوں کو جھوٹے الزام لگا کر بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ عجب نہیں کہ آج میرا سر بھی اڑا دیا جائے۔ یہ بادشاہ نہیں کسائی ہے، اس کے سر پر ہر وقت خون سوار رہتا ہے۔ سر ہنری نے پوچھا تم لوگ اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ انفادوس نے کہا اگر توالا کو مار دیا گیا تو سچراگا بادشاہ ہو جائے گا اور وہ باپ سے بھی بدتر ہے۔ شاہی خاندان کا اور کوئی آدمی ایسا موجود نہیں جسے لوگ بادشاہ بنا لیں۔ اگر اگنوسی زندہ ہوتا تو بات بن جاتی۔ یکا یک ابمپا نے آگے بڑھ کر کہا تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اگنوسی مر چکا ہے؟ انفادوس نے کچھ حیران اور کچھ خفا ہو کر پوچھا۔ تم بیچ میں کیوں بولے؟ نوکروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آقاؤں کی گفتگو میں دخل دیں۔ ابمپا نے کہا تمہارا خیال ہے کہ اگنوسی اور اس کی ماں دونوں مر چکے ہیں؟ یہ صحیح نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماں اپنے بچے کو لے کر ان پہاڑوں اور ویرانوں کے پار اس علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی جہاں گورے لوگ رہتے ہیں۔ ماں تو مر گئی لیکن اگنوسی زندہ رہا۔ وہ اسی علاقے میں پلا بڑھا۔ اس نے گورے لوگوں کے پاس رہ کر نئی اور عجیب باتیں سیکھی۔ پھر اس کا جی چاہا کہ اپنے وطن واپس جائے۔ اتفاق سے انہی دنوں اس کی ملاقات چند گورے لوگوں سے ہوئی جو اس طرف آ رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ بھی یہاں آ گیا۔ یہ کیا بڑ ہانک رہے ہو؟ انفادوس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابمپا نے تن کر کہا یہ بڑ نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ میں ہی اگنوسی ہوں اور تخت کا اصلی وارث دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کرتا اتار پھینکا اور ہماری طرف پیٹھ کر دی۔ اس کی کمر پر نیلے رنگ کا اژدہا بنا ہوا تھا۔ ہم تو خیر حیران ہوئے ہی، مگر انفادوس کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آنکھیں پھٹی پھٹی، منہ کھلا ہوا اور مٹھیاں بیچی ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ اس پر کوئی دورہ پڑنے والا ہو۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل جھک کر ادب سے بولا کوم کوم، تم میرے بھتیجے اگنوسی ہو، تم بادشاہ ہو۔ ابمپا یعنی اگنوسی نے کہا چچا مجھے یہ پختہ یقین ہے کہ تمہاری اور ان بہادر گوروں کی مدد سے میں ایک نہ ایک روز توالا کی جگہ لے لوں گا۔ گاگول ٹھیک کہتی تھی، یہاں بہت خون خرابہ ہوگا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس خونی بادشاہ کا تختہ الٹنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ گے یا نہیں؟ بولو ہمت ہے؟ انفادوس نے اگنوسی کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس کے بعد اگنوسی نے ہم سے کہا اور تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے، میری مدد کرو گے یا نہیں؟ اگر میں جیت گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ سن ہنری نے کہا ہمیں دولت کا لالچ نہیں، ہم ہر اس آدمی کی مدد کرنے کو تیار ہیں جو حق پر ہو۔ ہمارے خیال میں تم حق پر ہو۔ اس کے علاوہ یہ توالا بڑا ظالم ہے، مجھے اس سے لڑ کر بہت خوشی ہوگی۔ گڈ نے بھی اگنوسی کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ میں نے کہا اگنوسی مجھے لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں، مگر میں یاروں کا یار ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ البتہ میں تمہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد سن ہنری کے بھائی کی تلاش کرنا ہے۔ تم اس کام میں ہماری مدد کرو گے؟ اگنوسی نے کہا ابھی لو، چچا ہمارے آنے سے پہلے کوئی گورا یہاں آیا تھا؟ انفادوس نے جواب دیا نہیں۔ اگنوسی نے پوچھا اگر کوئی گورا ادھر آتا تو یہ بات تم سے چھپی نہ رہتی؟ انفادوس نے کہا ہاں مجھے فوراً پتہ چل جاتا۔ یہ سن کر سن ہنری نے آہ بھری اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بھائی یہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا، ہمارا یہ سفر بیکار گیا۔ میں نے کہا اگنوسی یہ تو طے ہے کہ بادشاہ بننے کا حق تمہارا ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم توالا کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ اگنوسی نے کہا اس سلسلے میں چچا انفادوس ہی ہمیں صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ انفادوس بولا آج رات جشن ہوگا اور گاگول کے کہنے پر بہت سے آدمی مارے جائیں گے۔ مرنے والے کے رشتہ داروں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بعض سرداروں سے جو پہلے ہی توالا سے جلے بیٹھے تھے بات کر دوں گا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ مل گئے تو ان کے سپاہی بھی ہم سے آ ملیں گے۔ عین ممکن ہے کل صبح تک 20,000 سپاہی ہماری طرف دار ہو جائیں۔ اب میں چلتا ہوں، اگر ناچ ختم ہونے تک ہم زندہ بچ رہے تو یہی ملاقات ہوگی۔ انفادوس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دروازے پر شور ہوا۔ پتہ چلا کہ بادشاہ نے ہمارے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ تحفے لانے والے اندر آئے اور انہوں نے ہمارے سامنے 3 نہایت نفیس زرہ اور 3 کلہاڑے رکھ دیے۔ زرہ نہ صرف عمدہ اور مضبوط تھی بلکہ ہلکی بھی تھی۔ میں نے انفادوس سے پوچھا کیا لوہے کے یہ کرتے تمہارے ملک میں بنتے ہیں؟ انفادوس نے کہا نہیں، سچ پوچھیے تو یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کب اور کہاں سے آئے ہیں۔ یہ تعداد میں چند ہیں اور انہیں صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی پہن سکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ بادشاہ نے اتنی قیمتی چیزیں آپ لوگوں کو کیوں دے دیں۔ یا تو وہ آپ سے بہت خوش ہے یا بہت خوف زدہ۔ انفادوس چلا گیا اور ہم تمام دن سوچ بچار کرتے رہے کہ اب کیا ہوگا۔
رات کو جب چاند نکل آیا تو ہم نے ناچ میں شریک ہونے کی تیاری کی۔ بادشاہ کی بھیجی ہوئی زریں اپنے لباس کے نیچے پہن لی۔ اس وقت رائفلیں ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا، اس لیے ہم نے پستول لے لیے۔ کچھ دیر بعد انفدوس ہمیں لینے آ گیا اور ہم اسی میدان میں پہنچ گئے جہاں صبح طوالہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میدان سپاہیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہ بڑے کرینے سے صفیں باندھے کھڑے تھے اور ہمارا اندازہ ہے کہ وہاں تقریباً 20,000 آدمی جمع ہو گئے تھے۔ وہ ہلکی ہلکی چاندنی، وہ ہزاروں لمبے تڑنگے جوانوں کی قطاریں، وہ نیزوں کی چمک، وہ مکمل خاموشی، یہ ایسا منظر تھا کہ مجھے بھلائے نہیں بھولتا۔ میں نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کہ آج ساری فوج یہاں اکٹھی ہو گئی ہے، کیوں انفدوس؟ انفدوس بولا، نہیں جناب، یہ تو صرف 1/3 فوج ہے۔ 1/3 شہر کے ارد گرد پڑاؤ ڈالے پڑی ہے، باقی فوج سرحدوں پر ہے۔ گڈ نے پوچھا، یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ انفدوس نے جواب دیا، ان لوگوں کی آنکھوں میں موت پھر رہی ہے، اس لیے یہ چپ چاپ کھڑے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے یہ رات زندگی کی آخری رات ہوگی۔ کیا بہت سے لوگ مارے جائیں گے؟ میں نے دریافت کیا۔ جواب ملا، ہاں، بہت سے۔ چلتے چلتے ہم میدان کے بیچ میں پہنچ گئے۔ وہاں تپائیاں بچھی ہوئی تھی اور طوالہ، سرچراغا، گاگول اور 10-12 ہٹے کٹے آدمی پہلے سے موجود تھے۔ انفدوس نے ان آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا، یہ جلاد ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی طوالہ نے ہاتھ ہلا کر کہا، آؤ آؤ، آج تم ایسا تماشا دیکھو گے کہ ہوش اڑ جائیں گے۔ یکا یک گاگول چیخی، شروع کر دو، شروع کرو۔ جھاڑیوں میں چھپے بھیڑیے اور ہوا میں اڑنے والے گدھ بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھانے کو چاہیے۔ طوالہ نے کھڑی ہو کر کہا، اے لوگو، اب ڈھنڈیاں شروع ہوتی ہیں۔ جو آدمی ہماری وفاداری کا دم بھرتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں، البتہ وہ بے ایمان جو ہمارے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جان سلامت نہیں لے جا سکیں گے۔ پھر گاگول نے تالی بجائی اور کہکا لگا کر کہا، آؤ جادوگرنیوں، آؤ، وقت ہو گیا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کئی بوڑھی عورتیں سپاہیوں کی صفوں میں سے نکل کر ہماری طرف آئیں۔ ان کے چہرے پر سفید اور زرد مٹی کی لکیریں، گلے میں سانپ کی کچلیاں، کمر میں ہڈیوں کا ٹپکا اور ہاتھوں میں ہری ٹہنیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی گاگول کو سجدہ کیا اور کہا، ہم حاضر ہیں، جادوگرنیوں کی ملکہ، ہم حاضر ہیں۔ جب گاگول نے چیخ مار کر کہا، اور بادشاہ کے دشمنوں کا کھوج لگاؤ، آج کوئی غدار بچ کر نہ جانے پائے۔ برا وقت آیا چاہتا ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ بوڑھی جادوگرنیوں نے اس طرح شور مچایا جیسے کتے بلیاں لڑ رہے ہوں۔ پھر وہ ادھر ادھر صفوں میں بکھر کر ناچنے لگی۔ ہم نے اس بڑھیا کو دیکھنے لگے جو ہمارے قریب تھی۔ وہ کسی پھرکی کی طرح سپاہیوں کے آگے اچھل اچھل کر ناچ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ چیخ کر کہتی، پتہ چل گیا، غدار کی بو آنے لگی۔ ناچتے ناچتے وہ اچانک ٹھہر گئی اور ہری ٹہنی ہلا کر ایک صف کی طرف پنجوں کے بل بڑھی۔ صف میں کھڑے سپاہیوں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ قریب پہنچ کر چند لمحے چپ چاپ کھڑی کچھ سونگتی رہی اور پھر چیخ مار کر اچھلی اور ہری ٹہنی ایک سپاہی کو چھوا دی۔ فوراً ہی اس سپاہی کے ساتھیوں اسے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ اس غریب نے اپنے آپ کو بچانے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ جلادوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، مار دو۔ گاگول اور سچراگا بھی مل کر چیخے، مار دو۔ ایک جلاد نے آن کی آن میں سپاہی کی گردن اڑا دی۔ طوالہ نے خوش ہو کر کہا، اسی وقت چند سپاہی اپنے ایک اور ساتھی کو پکڑ کر لے آئے۔ جلادوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور طوالہ نے تالی بجا کر کہا، دو۔ یہ قتل عام بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رہا، یہاں تک کہ لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تقریباً 100 آدمیوں کو قتل کیا جا چکا تھا۔ یہ ناچ کوئی 2 گھنٹے جاری رہا۔ آخر وہ خونی بڑھیا تھک کر چور ہو گئی اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اور بے گناہوں کا خون نہ بہایا جائے۔ مگر ہمارا اندازہ غلط نکلا۔ ہم نے اطمینان کی سانس لی ہی تھی کہ گوگال اپنی جگہ سے اٹھی اور جادو کی کتیا کی طرف ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کی اچانک چھلانگ مار کر ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ طوالہ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ 1 منٹ بعد اس کی لاش ہمارے سامنے پڑی تڑپ رہی تھی۔ گاگول کا ناچ بدستور جاری تھا اور وہ چکر کھاتی ہوئی ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ گڈ نے گھبرا کر کہا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑھیا کا رخ ہماری طرف ہے، خدا خیر کرے۔ میں نے مڑ کر لاشوں کے ڈھیر کو دیکھا اور کانپ کر اٹھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ادھر گاگول تھی کہ برابر ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ ہمارے پاس آ کر ٹھٹکی جیسے کچھ سوچ رہی ہو اور پھر اس نے بڑھ کر اگنوسی کو ہاتھ لگا دیا۔ وہ چیخی، اے بادشاہ، میں نے سونگ لیا، اس اجنبی کو مار ڈال۔ یہی فساد کی جڑ ہے۔ اگر خون خرابے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے زندہ نہ چھوڑ۔ اس سے پہلے کہ سپاہی ہماری طرف بڑھتے میں نے اٹھ کر کہا، طوالہ، یہ شخص ہمارا غلام ہے۔ جو آدمی ہمارے غلام کا خون بہائے گا وہ گویا ہمارا خون بہائے گا۔
तवाला ने रुखाई से जवाब दिया, गागोल जादूगरनी फैसला दे चुकी है। इसके फैसलों में दखल देना मेरा काम नहीं, इसे मरना ही पड़ेगा। मैंने चीख कर कहा, इसे मारने से पहले खुद तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सुनकर तवाला को गुस्सा आ गया और इसने जल्लादों को डांटा, चलो पकड़ लो इसे। सर से पैर तक खून में नहाए हुए जल्लाद हमारी तरफ बढ़े और फिर ये गड़बड़ा कर रुक गए। मैंने डांट कर कहा, पीछे हटो हबशियों, अगर तुमने हमारे गुलाम को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारे बादशाह को मार डालेंगे। और मैंने पिस्तौल निकालकर तवाला का निशाना बांध लिया। सन हनरी और गुड ने भी पिस्तौल निकाल लिया। तवाला ने जब ये देखा कि मेरे पिस्तौल का मुंह इसकी तरफ है तो इसका रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, अब बोलो क्या चाहते हो? तवाला ने जवाब दिया, हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते, जाओ तुम्हें माफ़ किया। फौज के दस्ते एक एक करके मैदान से रुखसत होने लगे। जब मैदान खाली हो गया तो हमने भी अपने झोंपड़े की राह ली। वहाँ पहुंचकर गुड ने कहा, इग्नोसी तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर हम ना होते तो तुम्हारी तिक्का बोटी कर दी जाती। इग्नोसी ने कहा, मैं आपका एहसान मानता हूँ और वक्त आने पर इसका बदला भी उतार दूंगा। कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए किस नंबर 4 का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।